ورحمۃ اللہ۔ میرا سلام قبول کریں۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ کی خدمت میں یونانی قوانین کے ساتھ حالات حاضرہ کیا کہتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، کس سے بچنا ہے اور کس سمت جانا ہے۔ آئیں اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم میرا حاضر ہونا اور آپ کا سننا اور سنانا آپ کے لیے جائز اور پاکیزہ نفع کا سبب بنے۔ آمین ثم آمین۔ درود و سلام ہے ہمارے آقا نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد پر۔ اچھا پروگرام دو تین بنیادی چیزیں بڑی اہم ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ باقی پروگرام کا بھی بتاتا چلوں کہ بہت مختصر ہی آج پروگرام کروں گا۔ اگر کچھ سوالات آپ نے بھیجنے ہیں تو برائے مہربانی ابھی سے بھیج دیجئے، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا یہ سب سے پہلے تو وہ پتہ ہے نا، یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ جائز نفع ملتا ہو تو وہ لے لینا چاہیے۔ یہ بجلی کے حوالے سے پتہ ہے نا، آپ نے کہا ہے اور آپ کو محسوس ہو گیا ہوگا کہ بجلی کے بل بہت زیادہ جو ہے وہ آگے ہیں۔ حکومت یونان نے اس پردیش میں رہنے والے کام کرنے والوں کے لیے اب یہ ایک ترتیب ہے کہ لوگوں نے، حقیقت ہے کہ پچھلے 30-40 سال میں اتنی زیادہ مہنگائی سامنے نہیں آئی، تو اب بڑی ساری مہنگائی آ گئی ہے اور خاص طور پر بجلی کے بل جو ہیں اس میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے کو آیا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت یونان نے کہا ہے کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج 17 جون سے پلیٹ فارم کھول دیا گیا ہے اور اس پلیٹ فارم سے آپ کا بل 18 یورو ہے یا 600 یورو ہے۔ آپ 18 جون سے لے کر اس ماہ کے آخر تک ایپلیکیشن بھیج سکتے ہیں۔ آپ نے قریب ترین لوگسٹی سے رابطہ کر لیجئے تاکہ آپ کا لوگسٹی جہاں فرولوگی کی دلوشی وغیرہ آپ نے کرنی ہے وہاں اس کی بھی ایپلیکیشن ساتھ ہی کر دینی ہے، تاکہ آپ کا جو اضافی بل ہے وہ آپ کو دوبارہ واپس مل جائے۔ یہ ہے حکومت یونان کی طرف سے، اور حکومت یونان کا کہنا یہ ہے کہ دئی بجلی کی طرف سے gov.gr یہ ان کا بنیادی ایک میل ہے، ایڈریس ہے جہاں یہ ایپلیکیشن کی جا سکتی ہے۔ جب آپ ایپلیکیشن کر دیں گے تو آپ کے بل کی واپسی جو ہے، آپ کے بل آپ کی تنخواہ اور آپ کی آمدن کے حوالے سے سب چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اس پر واپسی کی جائے گی۔ اور حکومت یونان کا کہنا یہ ہے کہ 15 جولائی تک آپ کی رقم جو آپ کا حق ہوگا واپس آپ کو مل جائے گی۔ یہ تھا بجلی کا بل کے حوالے سے۔ اچھا 2-3 اور بڑے اہم معاملات ہیں۔ عوائد کا نام بھی تبدیل کیا جا رہا ہے، اور عائد کا اب تک ویسے یہ ہے کہ آپ نے عوائد جب لکھنا ہے نا، جب عوائد کی جو آن لائن الیکٹرانک سائٹ ہے، تو جب آپ عوائد ہی لکھیں گے، جب آپ عوائد لکھیں گے تو آگے سے جو ہے وہ دیپا یعنی کہ ڈیلٹا ایپسلون پی الفا نکل آئے گا، یعنی کہ دیموسیا ایپریشیا اپاسکولیسی، اس طرح کا یہ معاملہ ہے۔ اس کا نام چینج کر دیا جا رہا ہے اور کر دیا گیا ہے۔ اچھا اس میں حکومت یونان نے بڑے ایک اہم نقطے پر آمکا اور افیمی، یہ پتہ نا دو بڑے اہم ترین معاملات ہیں، آمکا اور افیمی، ان دونوں کو بھی ختم کر کے ایک تیسرا نمبر، یعنی کہ دونوں کو مکس اپ کر کے ایک تیسرا نمبر جو ہے وہ جاری کیا جائے گا، یعنی کہ آمکا اور افیمی ختم کر دیے جائیں گے اور ایک نیا نمبر سٹیزن نمبر کے نام سے آپ کو جاری کر دیا جائے گا۔ اچھا اس میں gov.gr ویب سائٹ میں یہ آپ جو اپنا کرنا چاہیں گے، پولیس آئی ڈی سے لے کر ڈپلومہ تک جو بھی چیزیں آپ اپنے موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں گے آپ کر لیں گے۔ اس طرح کے یہ بنیادی 2-4 معاملات تھے، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اچھا سوالات کی طرف آتا ہوں۔ یہ جو سوالات آپ بھیجیں گے، اچھا گزارش یہ ہے کہ شکوپا گرفتاریاں، حراست، پکڑنا، پکڑا دکڑی،
جاری و ساری ہے، بڑے محتاط رہنا ہے۔ اب تو کافی اب تیسرے ہفتے سے بھی یہ عمل جاری ہے۔ چکنے رہیں، ہوشیار رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت اور اپنی امان عطا فرمائے۔ لیکن آپ نے جب تک پرہیز نہیں کرنا، اپنی حفاظت خود نہیں کرنی، تو پھر اس وقت تک خطرہ موجود ہے۔ بڑی فکر سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی تک شکوفہ گرفتاریاں، پولیس کی پکڑ دکڑ جاری ہے۔ دوسری طرف بڑا پیچیدہ عجیب سا معاملہ یہ ہے کہ دوسری طرف کریتی راکلیو سے لے کر ایرا پیترا اور ایرا پیترا میں سے لے کر یونان کے زمیندار ایپلیکیشنز کر رہے ہیں، مزدور باہر سے آ رہے ہیں۔ اب پیچیدہ مسئلہ یہ ہے کہ کئی لوگوں نے اپنے ہی بھائیوں سے، سادہ نوجوانوں سے 5-5، 6-6، 8-8 ہزار یورو لینا شروع کر دیا ہے۔ گزارش یہ کرتا ہوں میرے بچوں، لالچ بڑی بری بلا ہے، لالچ میں نہ جائیں، اپنے بھائیوں کو دھوکہ اور فریب نہ کریں۔ خدا کے واسطے جب اس مالک اور مزدور کی اپلیکیشن میں سوائے 100 سے 200 یورو تک کے اخراجات آتے ہیں، باقی اس فرد کی اپنی ٹکٹ ہے یا ویزا فیس ہے، یا اگر پاکستان میں کسی وکیل نے اس کے لیے کوئی فائل بنائی کو کام کیا تو وہ ہے، یعنی کہ مل ملا کے اگر بہت زیادہ اخراجات آ جائیں ٹکٹ کے علاوہ تو 400 سے 500 یورو کے اخراجات ہیں، اس سے زائد نہیں۔ تو برائے مہربانی جو ساتھی منگائے جا رہے ہیں، لائے جا رہے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ کوئی پائی پیسہ اس قانون میں نہیں لگتا، سوائے میں نے کہا 100 سے 200 یورو پارابولا اگر کہیں استعمال ہوتا ہے تو وہ۔ تو اس لیے میرے بچوں، اگر آپ 5-5، 6-6 ہزار یورو دے کے اپنے ہی بھائیوں سے لٹ پٹ کر یہاں آئیں گے تو یہ کوئی آنا نہیں ہے، یہ کوئی مدد نہیں ہے، یہ کوئی ترتیب نہیں ہے۔ تو پھر دوبارہ عام مزدوروں سے دہائی دے کر کہتا ہوں کہ میرے شہزادوں، میرے بچوں، میرے وطن کے ہونے حالوں، ساری دنیا کے مزدوروں، سن لو کہ اس پر کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے۔ اور دوسرا کل مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ فیکٹریز میں یا کچھ جگہ پر کچھ لوگ آئے ہیں اور ان کی تنخواہ 17 یورو دہاڑی انہیں دی جا رہی ہے۔ ایسی کوئی بات بھی موجود نہیں۔ میرے بچوں، ڈائریکٹ اس فیکٹری کے انچارج سے بات کریں یا اس فیکٹری کے مالک سے بات کریں۔ اگر ایک دفعہ آپ کے ایک بھائی نے بڑے مکر سے، بڑے فریب سے، بڑا دھوکہ دے کر آپ کو لوٹ لیا، لیکن اب آپ کی دہاڑی پر بھی وہ آدھے پر قبضہ کر رہا ہے یا آدھے سے بھی زیادہ دہاڑی وہ خود لے رہا ہے، تو کسی طرح سے اپنے حق پر ڈاکہ ڈلنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیجئے۔ ایک دو جگہ پر جو کچھ مزدور آئے ہیں ان کی یومیہ اجرت 35 سے 38 یورو ہے، 17 یورو ہرگز کہیں اجرت موجود نہیں۔ برائے مہربانی اپنے بھائیوں کو، وہ کہتے ہیں نا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یعنی کہ رشوت لینے والا دینے والا جہنمی ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ جناب دینے والا کیسے ہو گیا؟ تو بتایا کہ جب دینے والا رشوت دیتا ہے تو پھر اس بیچارے رشوت لینے والے کو رشوت لینے میں آسانی ہوتی ہے، اور وہ آسانی جب ہوتی ہے تو وہ زیادہ رشوت، زیادہ خرابی، زیادہ گند کرتا ہے۔ یہ معاملات ہیں۔ اس میں اب قانون یہ جاری ہے۔ دوسرا قانون جو وزیر امیگریشن یونان جناب نوتی میتاراکی نے پچھلے ہفتے 3 تاریخ کو پریس ریلیز کی تھی، وہ پریس ریلیز ابھی تک قومی اسمبلی میں وہ قانون داخل نہیں کیا گیا۔ پچھلا قانون جو ہے زمیندارہ گائے بھینس بھیڑ بکری وہ جاری ہے، مالکان ایپلیکیشن کر سکتے ہیں، اور اس میں صرف بنیادی طور پر 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ویلڈ پاسپورٹ اور برتھ سرٹیفکیٹ۔ برتھ سرٹیفکیٹ جب آپ نے لینا نہ ہے تو برتھ سرٹیفکیٹ لینے کے بعد آپ نے وزارت خارجہ، اپنے ملک کی وزارت خارجہ سے، اس کے بعد گریک امبیسی اسلام آباد یا جہاں جہاں بھی ہے اس سے اٹیسٹیشن کرا کے رکھ لینا ہے۔ یہ ہے بنیادی طور پر آج مختصر کرنے کا مطلب یہی تھا کہ یہ 2-4 ہی بنیادی چیزیں ہیں۔ تو
تو بار بار جو ہے ان کو دہراتے جانا کوئی زیادہ مناسب نہیں سمجھا میں نے۔ اویس صاحب ہیں، سوال لے لیتے ہیں۔ اویس کہتے ہیں سر کیا قانون پاس ہو چکا ہے پاکستان سے مزدور منگوانے کا؟ پاکستان سے اویس شہزادے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید، ویلکم۔ یہ جو پروگرام قانون ہے پرانا ہے، پاس ہو چکا ہوا ہے، عملداری میں موجود ہے، مزدور آ سکتے ہیں، لیکن اس زمیندار کی کافی زمین اور 24,000 یورو سے زیادہ سالانہ فروغی کی دلوسی ہونی ضروری ہے۔ پھر یہ پرانا قانون ہے، نیا قانون جو ہے وہ ابھی تک اسمبلی میں پیش نہیں کیا گیا۔ اچھا عزیز صاحب ہیں، عزیز کہتے ہیں سر فیملی ویزے کے حوالے سے کوئی اطلاع؟ عزیز صاحب فیملی ویزے کے حوالے سے اطلاع یہی ہے کہ فیملی کا پرانا ہی سسٹم ہے، پرانا ہی طریقہ کار ہے، معاملات ہیں۔ اس میں تھوڑی سی بہتری یہ ہوئی ہے کہ گریک ایمبیسی اسلام آباد جو پہلے ٹائم اپوائنٹمنٹ دینے میں 6 ماہ، 1 سال، 2 سال لگا دیتی تھی، اب ٹائم اپوائنٹمنٹ دے دیتے ہیں۔ اٹیسٹیشن کے لیے اس میں بہتری آئی ہے۔ ویزا فیملی کے حوالے سے اپلائی کریں اور حسن ظانی رکھیں نا کہ اب کچھ بہتری، تھوڑی سی بہتری آ گئی ہے تو اس سلسلے میں پھر کرنا ہے، لیکن زیادہ بہتری میں محسوس نہیں کر رہا کہ آئی ہے۔ عدنان صاحب ہے، عدنان کہتے ہیں کہ سر ہوٹل کے کام کے متعلق بتا دیں، جو لوگ ہوٹل میں کام کرتے ہیں ان کو بھی لیگل پیپرز ملنے کا امکان ہے؟ بالکل میرے شہزادے امکان ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک صرف اور صرف زمیندار اور گائے بھینس بھیڑ بکری اور تھرموکیپیا کے علاوہ اگر کہیں یونان میں لوگ آئے ہیں تو وہ یعنی نا کمپنی نیچیا کو مرغی والی فیکٹری جو ہے اس میں جو ہے اس کو منظوری ملی ہے۔ باقی ریسٹورنٹس وغیرہ یا مختلف جگہوں پر ابھی تک مزدور لینے کے لیے مالکان نے نہ اپلیکیشنز کی ہیں، نہ ان کو ابھی قانون رستہ دیتا ہے۔ امکان ہے کہ جو نیا بل اسمبلی میں پیش کرنے کا وزیر امیگریشن یونان کہہ رہے ہیں اس میں امید قوی کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ وہ کریں گے، اس میں ہوگا۔ اچھا زہیب ہیں، کہتے ہیں کہ برتھ سرٹیفکیٹ کو کس سے اٹیسٹ کروانا ہے؟ اچھا برتھ سرٹیفکیٹ کو میرے شہزادے گریک ایمبیسی اسلام آباد سے اٹیسٹ کرانا ہے، گریک ایمبیسی اسلام آباد، اور گریک ایمبیسی اسلام آباد سے اٹیسٹ کروانے سے پہلے آپ نے اپنے ملک کی وزارت خارجہ کے آفس سے اسے اٹیسٹ کرانا ہے۔ یہ آپ برائے مہربانی ذہن نشین فرما لیجئے۔ اچھا تجمل صاحب ہیں، تجمل کہتے ہیں کہ سر میرے پاس عادیہ ارگاسیہ ہے، 1 سال ہو گیا ہے، کیا میرا مالک مجھے پیپر لے کر دے سکتا ہے؟ اچھا اس میں ایسا ہے کہ مالک قانون یہاں سے لیگل کرنے کا ابھی موجود نہیں، ابھی قانون یہ ہے کہ آپ کا مالک اگر آپ کے لیے اپلیکیشن کرتا ہے، وہ اپلیکیشن منظور ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ کو یا کسی بھی ایسے مزدور کو اپنے ملک واپس جا کر ان کی گریک ایمبیسی سے ویزا لینا اور پھر دوبارہ واپس آنا، یہ ابھی تک کا پروسیس ہے۔ تو جو لوگ، جو شہزادے، جو مزدور میرے بچے یہاں موجود ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہے آپ تھوڑا سا انتظار کریں، تاکہ اگر آنے والے نئے قانون میں آپ کو یہاں ہی لیگل کرنے کا پروسیس طریقہ کار موجود ہو تو وہ میں زیادہ برتر اور بہتر سمجھتا ہوں۔ 7 سال والا قانون بتاتا چلوں جاری و ساری ہے، وہ ان سارے قوانین سے زیادہ بہتر ہے۔ اچھا جی یہ سوالات لینے سے قبل میں گزارش کرتا چلوں، آج ایک سید ایاز جو عتیقی میں رہتے ہیں ان کو یہ ایک کارڈ ملا ہے تقریباً کچھ روز قبل، پچھلے جمعہ کو عتیقی اسٹیشن پر۔ وہ کہتے ہیں کہ صبح 6:30 بجے جب میں اپنے کام پر جا رہا تھا تو عتیقی سے اخرنون کی سمت نیچے زمین پر روڈ پر گرا ہوا یہ کارڈ ملا ہے، اور
आशी नगर, ये कार्ड पर लिखा हुआ है जी, और उसके आगे लिखा है हयातुल्लाह, आशी नगर हयातुल्लाह। ये कार्ड है मेरे बच्चे, और 2024 तक ये कारआमद है, ये वैलिड है। जिस नौजवान का ये कार्ड हो वो नौजवान मुझसे पाकिस्तान कम्युनिटी के दफ्तर से ये कार्ड ले सकता है। सैयद अयाज, उनको ये कार्ड मिला है, असाइलम का कार्ड है। अच्छा जी, अब आते हैं कि अली बाजवा आगे हैं। अली बाजवा साहब कहते हैं कि क्या यूनान में 3 साल का कोई कानून आया है? बाजवा साहब नहीं, 3 साल का कोई कानून नहीं आया। कानून वही है जो ज़मींदार मालिक और मज़दूर के दरमियान मैंने अभी वजाहत की है। शहजाद आए हैं, शहजाद कहते हैं कि सर 7 साल वाला कानून क्या ख़त्म हो रहा है? शहजाद साहब अभी तो बड़े खूबसूरती से पूरी तवानाई से जारी और सारी है, कल का कुछ कहा नहीं जा सकता। नजात अफ़गान के नाम से एक सवाल आया है, सर सऊदी आपसे यूनान कैसे आ सकते हैं? सऊदी अरब से यूनान कैसे आ सकते हैं? मेरे साथी, मेरे भाई, सऊदी अरब से या दुनिया में से कहाँ से भी, कहीं से भी आपने आना है तो उसका लीगल तरीका तो ये होता है कि उस मुल्क के सफारत खाने से आप रब्ता करते हैं, टूरिस्ट का वीज़ा लेते हैं और आप यूनान आ सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका जिससे लोग मुख्तलिफ़ कोशिशें काबशें करके किसी मुल्क में चले जाते हैं। अच्छा, रामेश के नाम से एक सवाल आया है, लिखते हैं कि मेरे 3 साल वाले पेपर्स हैं, क्या मैं वो कार्ड बनवा सकता हूँ जिससे पौधे पूरे यूरोप में जा सकते हैं, या कैसे बनवा सकता हूँ? रामेश, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। 3 साल वाला कार्ड है तो इसमें अब गुजारिश ये है कि यूनानी कानून ये कहता है कि अगर आप पूरे यूरोप में काम करने वाला कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उसका नाम है एपीमाकरोन। एपीमाकरोन कार्ड कानून कहता है कि वो लोग बनवा सकते हैं जो मुसलसल 5 साल से कानूनी हैसियत रखते हों, उनकी सालाना इनकम टैक्स की जो गोशवारे हैं, दिलोसी जो है वो 9,100 यूरो की हो, और मज़ीद 2-4 मामलात हैं, लेकिन A2 का ग्रीक लैंग्वेज का डिप्लोमा, ये बुनियादी तौर पर 3-4 चीज़ें हैं, ये हो तो आप बाकी उम्मीद है कि आसान है वो कर लेंगे, वो फिर तब आप बनवा सकते हैं। अच्छा जी, ये चौधरी मनशा के नाम से है, लिखते हैं मैंने आपको मैसेज भेजा लेकिन आपने ये फेसबुक पैसों के लिए बनाई है, आप मेरा पैगाम नहीं पढ़ा। लो जी, आप सवाल, शुक्रिया, आप मुकम्मल हो चुके हैं। ये 2-3 सवाल हैं तो ये लेके मैं, अच्छा जी, योरगो मिर्ज़ा के नाम से ये एक सवाल है, कोरिंथो कैंप के मतलब भी कोई ख़बर है कि नहीं? अच्छा, इसमें ऐसा है, कोरिंथो कैंप या मुख्तलिफ़ कैंपों में ख़बर तो ऐसा है कि मुसलसल कैंपों में मज़ीद लोगों को भेजा जा रहा है, और अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ वर्किंग हैंड्स नहीं मिल रहे, मज़दूर नहीं मिल रहे, और दूसरी तरफ जो है मुसलसल स्कूबा गिरफ्तारियाँ मुसलसल जारी हैं। अब इसको सारा एनालिसिस अगर किया जाए तो इसका मतलब ये हुकूमत यूनान की ये मजबूरी है कि अपनी ग्रीक अवाम को मुतमईन करने के लिए इन्होंने चूँकि वादा किया था कि हम गैर कानूनी जो तारकीन वतन है इनको यहाँ से निकालेंगे। अब इलेक्शन का दौरा है, उस वजह से हुकूमत यूनान मजबूर है, वरना कभी ऐसे ना करते। सियासी प्रॉब्लम है इनका। दूसरी तरफ ये मुख्तलिफ बाहर से एप्लीकेशंस वगैरह करके लोगों को ला रहे हैं ताकि कानूनी लोग आ जाए और गैर कानूनी जो है वो चले जाए। अच्छा, इसमें हुस्न ज़ान ये है कि ऐन मुमकिन है ये ड्रामा हुकूमत करके तो जो बाकी लोग हैं उनको अल्लाह करे, इस पे हम काम भी करेंगे, अल्लाह करे कि उनको लीगल करने वाला जब प्रोसेस 1 माह 1.5 माह में मुकम्मल हो जाए
تو پھر آپ نے اپنے مالکان سے رابطے میں رہیں، تاکہ اگر یہ قانون آ جاتا ہے آپ یہاں ہیں تو بہت ممکن ہے کہ آپ کو یہاں لیگل کر دیا جائے۔ باقی کیمپوں کی صورتحال یا مختلف معاملات یہ ہیں کہ کیمپوں میں ظاہر تکلیف ہی ہوتی ہے، قید و بند ہے، تو آپ نے اپنے وکیل کر کے اپنا اسائلم کا یا خود اپنی اسائلم کا کیس کرنا، یہ آپ کو قانون رستہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جلدی آپ کو آسانیاں عطا فرمائے۔ ملک جمشید ہیں، کہتے ہیں کہ سر نیا آدمی یونان کیسے آ سکتا ہے؟ نیا آدمی ملک جمشید میرے شہزادے اس طرح آ سکتا ہے کہ اب زمیندار مالکان مزدوروں کے لیے درخواستیں کر رہے ہیں، کسی اپنے محلے کے کسی پرانے ساتھی سے گزارش کر کے تو اپنی اپلیکیشن کرا لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، ویسے زمیندارے کا کام سخت بڑا ہوتا ہے، یہ جان لیں، کام سخت بڑے ہوتے ہیں، اور حقیقت کو جان کے پرکھ کے ہی آگے چلنا چاہیے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس پر کوئی رقم یہ 2-4 ہزار یورو والا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے۔ یہ جو بھائی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ کرے، اپنے بھائیوں کو میں کہتا ہوں بچوں چلیں یہ لفظ سنسر کر دیتا ہوں، آئیں مل کے ایک دوسرے کی مدد کریں، آئیں جو ہمارے حقدار بھائی ہیں اپنے محلوں میں دیکھیں، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، جو کبھی بھی 2 وقت کی اچھی روٹی نہیں کھا سکے، ان پر نظر ڈال کے کہیں کہ یار موقع بڑا ہے، اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، مجھ سے لینا کسی نے نہیں تو اس سے میں کچھ نہیں لیتا، تو اس کی میں مدد کرتا ہوں۔ یہ بھی تو ایک بڑی کمائی ہے نا، کہ روز قیامت خدا پوچھے کیا کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں کیا، کہنا یا اللہ میں نے اس غریب کے لیے تیرے حکم کے لیے یہ کہا کہ یہ میں ایک کمائی، یہ ایک نیکی لے جاؤں اپنے خدا کے حضور، تو ادھر تو پھر دوسرے مال دولت نہیں چلنے، یہی چلنا ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ تو اس طرح یہ معاملات ہیں۔ رانا کامران ہیں، رانا کامران کہتے ہیں کہ سر 2018 میں میرا ویزا ایک ہو گیا تھا، اب رینیو کیسے ہوگا؟ اچھا 2018 میں اگر ایکسپائر ہو گیا تو یہ تو شہزادے پھر آپ کسی قریب ترین وکیل سے رابطہ کریں گے۔ 2018 میں اگر ایکسپائر ہو گیا یا ختم ہو چکا ہے تو یہ تو بہت پرانی بات ہوگی ہے نا۔ قانون آج ایک نوجوان نے مجھے فون کیا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ اس ماہ کے آخر تک یعنی کہ 30 جون تک تمام عادیہ پارامونی جو ہیں وہ ویلڈ ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں 1 ماہ لیٹ ہو گیا ہوں، اور جس بھی وکیل کے پاس جاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اب آپ کا یہ رینیو نہیں ہو سکتا، یہ تو 2018 کا ہے۔ اچھا میں آپ کو یہ کہوں گا کہ میرے بچوں 2 ماہ قبل کم از کم اپنے وکیل سے رجوع رکھا کریں، 2 ماہ قبل، کم از کم 3 ماہ بھی پہلے کریں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، 2 ماہ قبل ضرور اپنے وکیل سے رابطے میں رہا کریں۔ لیکن کامران صاحب آپ بھی وکیل سے رابطہ ضرور کریں، نا امید نہ ہو، لیکن یہ بہت پرانا معاملہ ہو گیا ہے۔ تاشف جٹ صاحب ہیں، کہتے ہیں سر آپ نے کہا ہے کہ زمینداری کا قانون پرانے والا جاری ہے، میرے ماموں کیا مجھے یونان میں قانون کے تحت بلوا سکتے ہیں یا نئے کا انتظار کرنا چاہیے؟ جی بالکل، اگر زمیندار کے پاس تاشف جٹ صاحب آپ کے ماموں کام کرتے ہیں تو وہ درخواست کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ماموں جان کا جو زمیندار مالک ہے اس کی سالانہ آمدن جو گوشوارے ڈکلیئر کرتا ہے 25,000 یورو سے زائد ہو اور کافی زیادہ زمین رکھتا ہو، یہ بنیادی شرائط ہے، ہر زمیندار نہیں بلا سکتا۔ آگے حسن ہیں، حسن کہتے ہیں کہ سر اسائلم خرتی ریجیکٹ ہوگی ہے، دوبارہ مل سکتا ہے؟ اچھا حسن ایسا ہے میرے شہزادے، اسائلم کا جب جواب ملتا ہے نا تو اسائلم کے جواب کے نیچے جو آپ کو وہ دیا جاتا ہے نا پیپر، اس میں وضاحت لکھی ہوتی ہے کہ اب قانون آپ کو کس سمت پہ رستہ دے رہا ہے، تو اس کو آپ غور سے پڑھیں۔ اگر پہلی دفعہ ریجیکٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کو اپیل کا اسائلم سروس کے اندر حق دیتے ہیں، اگر 2 دفعہ ریجیکٹ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ باہر آپ عدالت کو رجوع کریں اپنے وکیل کے ذریعے۔ باہر کی جو عدالت ہے اس میں چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ اب قانون یہ کہتا ہے خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے کہ اگر آپ کا بہت ہی بڑا کوئی
عمر قید یا سزائے موت یا ریڈ وارنٹ، اس طرح کے سم تھنگ لائک کچھ کیسز ہیں، تو ان کی بنیاد پر اسائلم کا آپ ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔ دوسرے ثبوت چونکہ ایسے نہیں ہوتے جن کی بنیاد پر اسائلم دی جا سکے، اس لیے پھر اس میں امکانات بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ عدیل غفور جلال صاحب ہیں، اور عدیل غفور جلال صاحب جناب سلام اور دعائیں بھیج رہے ہیں۔ ہم بھی جناب آپ کو سلام اور دعائیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ بڑے جناب ہیرے نوجوان، بڑے پاکستان کمیونٹی کے ورکر نوجوان، اور عدیل غفور جلال صاحب آپ کو ہم مس کرتے ہیں۔ اور اس دفعہ تو عدیل غفور جلال صاحب سے لے کر سویڈن سے جرمن تک، جرمن سے بیلجیم تک، اور بیلجیم سے شاید انگلینڈ تک ایک لمبی مسافروں کی، ان مہمانوں کی، ان ہمارے خصوصی چیف گیسٹ کی تیاری ابھی سے شروع ہو گئی ہے۔ کس لیے؟ آزادی میلہ کے لیے۔ کس لیے؟ کہ 7 روز کا انشاءاللہ بفضل تعالیٰ عظیم الشان، پوری دنیا میں منفرد، پوری دنیا میں نرالا جو ہے آزادی میلہ، سمر گیمز کے حوالے سے کرکٹ، کبڈی، اس میں جناب والی بال، اس میں اس دفعہ کک باکسنگ، اور شاید نیزہ بازی کے بھی مختلف مظاہرے ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہیں جو ممکن ہو سکا، 5 سے 6 بڑی گیمیں جو ہماری دیسی گیمیں ہیں، وہ جو آپ کو بڑی پسند ہے، وہ ساری کے سارے انتظام کر رہا ہوں۔ آج بھی میرا ایک جو ہے اوپاندہ ان کی آرگنائزیشن ہے، اس سے اس کے سینئر ترین افسران سے آج میری میٹنگ تھی، تو میں نے کہا یہ بھی گراؤنڈ چاہیے، یہ بھی، تو انہوں نے کہا سارا ایتھن ہی نہ دے دیں جناب آپ کو۔ میں نے کہا دے دیں، کوئی بات نہیں، جہاں وہ کہتے ہیں جو اچھی چیز ہوتی ہے ادھر آ کے بیٹھ جاتے ہو، اور بیٹھ کے کہتے ہو یہ چاہیے، میں نے اپنی قوم کے بچوں کو ادھر لانا ہے، کھیلنا ہے ہم نے۔ تو میں نے کہا کیوں نہ کہوں، میری قوم کے بچے کسی دوسری قوم سے کم ہیں؟ نہیں کم، اس لیے جگہ بھی اچھی لیں گے۔ آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ، اور تیاریاں کر لیں میرے بچوں۔ پورے یونان میں پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کے کارکنان، ان شیر دلوں سے جن پر لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، کیچڑ بھی اچھالتے ہیں، اور جو اپنے خدا کے رضا کے لیے اپنے بچوں کے منہ سے نوالا نکال کر خدا کے رستے پر لگاتے ہیں، ان شیر دلوں کو دونوں ہاتھوں سے میرا سلام۔ خدا آپ کو وہ عزتیں، وہ عظمتیں عطا فرمائے، اور میرے ان بچوں کو جو خواہ بیچارے سڑتے کڑتے رہتے ہیں، دعا کرتا ہوں کہ مالک کریم ان کو بھی دل ان کے ٹھنڈے کر، ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو عزت اور آبرو کا راہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، یا اللہ ان کو بھی اس تنگی اور تکلیف کے راستے سے نجات دے، تاکہ حق اور سچ کا راستہ وہ بھی جان کر اس پر قائم و دائم ہو سکے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ کوئی اور سوال ہے جی؟ ایک شاید یہ کوئی چیز ہے، اچھا جی، کوئی سوال کا اشارہ کیا جا رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کون سا سوال ہے۔ اچھا جی، مجھے تو اب تھوڑا شاید کوئی پیپر ایسا آیا ہے کہ جو جی نہیں مل رہا جی مجھے۔ ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی، بڑا معذرت خواہ ہوں اگر کوئی سوال رہ گیا ہے۔ اللہ کے راکھے، اللہ کے حوالے آپ کو جو ہے وہ فون بجتا رہا، فون کے میں جواب نہیں دے سکا، آپ چلیں جواب دینے میں شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، دوسری آخری گزارش یہ ہے کہ ویسے آپس کی یہ بات ہے شہزادوں کہ کوئی بھی مزدور، کوئی بھی ورکر، میں تو اب وہ دیکھیں نا بال سفید ہو گئے، تو مجھے اتنا ہی کام کرنا چاہیے نا، 8 10 12 گھنٹے، تو اگر صبح 8 سے لے کر شام 8 تک 12 گھنٹے ہو جاتے ہیں، تو گزارش یہ کرتا ہوں کہ فون کی بجائے آپ سوال اپنے لکھ دیا کریں، اور ان کو جب جب موقع ملے تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ان کا حاضر ہو جاؤں گا۔ اگر آپ نے فون کرنا ہے، سات بسم اللہ، فون کرنے کے بہترین اوقات، اگر میں صبح عدالت میں نہ ہوں، کیونکہ اب دوبارہ خریسی افگی کی عدالت شروع ہو چکی ہے، اور ہر دوسرے تیسرے روز، یعنی کہ پرسوں بھی سارا دن عدالت میں، چونکہ مرکزی گواہ تھا تو اس میں سارا دن گزر گیا، دوپہر کو 2 بجے 1 بجے تقریباً ہم فارغ ہوئے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر صبح میں کسی عدالت میں نہ ہوں تو صبح سے ہی آپ فون کر لیں،
لیکن برائے مہربانی 6 سے 7 بجے تک فون کر لیا کریں۔ اس کے بعد پتہ ہے کہ نماز عصر، نماز مغرب، کھانا پینا، فیملی، اس میں پھر مجھے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جب میں مختلف دوسرے کاموں میں مصروف ہوتا ہوں تو پھر آپ کا فون آتا ہے، میں اٹھا نہیں سکتا، تو اس میں تلخی اور بوجھ محسوس کرتا ہوں۔ تو برائے مہربانی آپ یہ ٹائمنگ رکھیں، سارے یونان سے فون کریں، یہ کر لیں صبح 11 سے لے کر شام 6 بجے تک مسلسل فون کرتے جائیں، صبح 11 سے 6 تک۔ کل ایک بچے کا فون آیا رات 11:30، نماز عشاء میں پڑھنے لگا تھا، پھر باہر لیٹ سے آیا نا، میں نیا یونیا تھا، 1-2 معاملات تھے تو لیٹ آیا، تو نماز عشاء میں لیٹ ہو گیا، تو میں نے دیکھا، میں نے کہا 11:30 بج گئے ہیں، تو کس شہزادے کا فون ہے؟ 1 دفعہ آیا، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 6-7 دفعہ۔ تو میں نے بڑی ایسے ٹینشن لے کے جب فون کیا، میں نے کہا میرے شہزادے، میرے بھائی کوئی ایمرجنسی ہے؟ اس نے کہا بالکل ایمرجنسی، بڑی ایمرجنسی ہے، وہ ایک بندے دا علاج نہیں پہ ہوندا تے وہ پوچھنا سی۔ تو میرے بچوں ایسے نہ کیا کریں، یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ میں تو ایک رضاکار ہوں، ایک ہاسپٹل، یونان میں کتنے ہاسپٹل ہیں؟ درجنوں، اور ایک ہاسپٹل میں کئی 100 ڈاکٹرز کام کرتے ہیں۔ اچھا، اب کئی 100 ڈاکٹرز، ہزاروں کا عملہ، سارے لوگ مل کے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہاسپٹل میں جانا ہے تو پہلے آپ نے ٹائم اپوائنٹمنٹ لینا ہے، تب ڈاکٹر آپ کو ملے گا۔ میرے بچوں، جب ہم پردیش میں ہیں تو پھر ہمیں یہاں کے قوانین و ضوابط جو ہیں وہ جاننے ہوں گے، وہ سمجھنے ہوں گے، تاکہ عزت آبرو سے اپنی اور اپنے بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ اور اگر آپ ایک فرد جاوید اسلم سے سمجھیں کہ وہ فون کیا ہے تو دیکھیں جی وہ فون ہی نہیں اٹھا رہے، میں 7 بسم اللہ کر کے اٹھاتا ہوں۔ میرے سفارتخانہ پاکستان ایتھن میں 20 ملازمین ہیں اور 40,000 یورو ایک ماہ کے اخراجات ہیں۔ کیا آپ سارے سر پر بازو رکھ کے نہیں مجھے کہتے کہ جوید صاحب 40 واری فون کیتا ہے، 20 واری کیتا ہے، 10 واری کیتا ہے، فون ہی نہیں کوئی چکتا؟ وہ 40,000 یورو کی رقم جو آپ کی نوکری کے لیے لگتی ہے، اس کے باوجود فون نہیں سن سکتے۔ میں تو فی سبیل اللہ اپنے مالک کی رضا کے لیے آپ کی آس اور امید کو نہ بجھنے دینے کے لیے کام کرتا ہوں، اس لیے جتنا فون کم کریں گے اتنا ہی زیادہ مجھے ٹائم ملے گا کہ میں آپ کی خدمت کے لیے مختلف کام کر سکوں۔ اللہ کی امان میں اللہ کے رکھے۔ السلام علیکم، اللہ کے حوالے، فی امان۔